جناب رسول خدا ایک مرتبہ اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کے گھر پہ آئے اور آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بیٹی میں اپنے بدن میں کمزوری ذوب محسوس کر رہا ہوں، تمہیں چادر یمانی لا کے مجھے اڑا دو۔ جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ میں نے بابا نے جو فرمایا تو میں چادر لائی، چادر لا کے میں نے اڑا اور میرے بابا کے چہرے سے ایسے نور چھن رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند کا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اتنے میں میرا بیٹا حسن آیا اور آنے کے بعد اس کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد حسن پوچھتے ہیں مادر گرامی میں اپنے نانا جان کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، حالانکہ دیکھا نہیں ابھی، مگر محسوس کیا کہ نانا کی خوشبو۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ ہاں تمہارے نانا چادر کے نیچے آرام کریں۔ امام حسن گئے، جانے کے بعد نانا کو سلام کیا اور اجازت چاہی کہ کیا میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ تو جناب رسول خدا نے فرمایا کہ ہاں بیٹا آ جاؤ۔ امام حسن آ گئے۔ اس کے بعد جو ہے امام حسین آئے اور آنے کے بعد آ کے ماں کو سلام کیا اور ماں سے وہی پوچھا جو حسن نے پوچھا تھا کہ میں اپنے نانا جان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہا ہاں تمہارا نانا چادر کے نیچے۔ نانا کو سلام کیا، اجازت چاہی، چادر کے اندر چلے گئے۔ جب چادر میں کئے ہیں، رسول ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں۔ اس کے بعد فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ کچھ دیر کے بعد علی بن ابی طالب آئے۔ جب علی بن ابی طالب آئے، آنے کے بعد انہوں نے بھی وہی سوال کیا تو میں نے بتایا کہ ہاں رسول خدا چادر کے نیچے اور دونوں بیٹے بھی ان کے ساتھ ہیں۔ علی بن ابی طالب گئے، جانے کے بعد رسول خدا کو سلام کیا اور اجازت چاہی، چادر میں وہ بھی داخل ہو گئے۔ آخر میں جناب فاطمہ زہرا جو ہے وہ جاتی ہیں، جانے کے بعد بابا کو سلام کر کے اجازت چاہتی ہیں اور چادر کے اندر داخل۔ اب بتائیے چادر کے اندر کئے ہیں؟ 5، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ سب چادر کے اندر جمع ہو گئے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ زمین پہ نہیں، عرش کے اوپر، جہاں سید الملائکہ اللہ فرماتا ہے انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الحساب۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور لوگ پیچھے سے آ جائیں۔ تو اللہ نے کیا کہا ملائکہ سے کہ میں نے زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، دریاؤں کو، سمندر کو، کشتیوں کو، ان سب کو پیدا کیا ہے ان کی محبت میں کہ جو چادر کے نیچے۔ اب پتہ چلا کہ یہ ساری کائنات جو بنی ہے یہ پنجتن کی وسیلے سے۔ اب یہ 5 ہیں، پنجتن انہی کو کہتے ہیں۔ تو جب اللہ نے کہا کہ ان کے وسیلے سے ہم نے سب کچھ بنایا،
تو سید الملائکہ جو ہے جبریل امین پوچھتے ہیں یا رب ومن تحت الکساء، پڑھنے والے یہ چادر کے نیچے ہے کون؟ اس چادر کے اندر ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی وجہ سے جو چادر کے نیچے ہے پوری کائنات کو، دنیا کو پیدا کیا ہے، تو اب جبریل پوچھتے ہیں کہ یہ چادر کے نیچے ہے کون؟ ایک بات عرض کروں، سید الملائکہ جبریل امین آپ تو رسول اسلام کے پاس وحی لے کر آتے تھے، حضرت علی السلام کے پاس بھی آتے تھے، حسن حسین کا جھولا جھلایا، جناب فاطمہ زہرا کی چپکی چلائی۔ آپ پوچھ رہے ہیں چادر کی، ابھی یہاں پر 1000 واٹ کا بلب لگا دیں اور وہاں سے کھڑے ہو کے آپ سے پوچھیں یہاں بلب کئے ہے، یہاں پر یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے۔ لیکن اگر سارے بلب ایک جگہ لگا دیے جائیں اور آپ سے پوچھوں کہ بتائیے وہاں کئے بلب ہیں، تو آپ کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جائے گی، آپ بتا نہیں پائیں گے کہ کئے ہیں۔ تو حضور جبریل نے دیکھا سب کو تھا، اور یہ پانچوں جو ہستیاں ہیں یہ ہماری آپ کی طریقے سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ جب نور سے پیدا کیا ہے تو اب آج جبریل جواب دیں گے، اس لیے کہ میں نے سب کو دیکھا الگ الگ تھا، لیکن آج یہ 5 ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں تو میری آنکھیں بھی چکا چوندھ ہو گئی ہیں، چادر کے نیچے ہے کون؟ جب پوچھا کون ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ دیکھو چادر کے نیچے فاطمہ ہے، فاطمہ ہے، ان کا باپ ہے کون؟ رسول۔ ان کے شوہر ہیں کون؟ علی۔ زیادہ شہرت ملائکہ کی ہے۔ اب جب پوچھا کہ چادر کے نیچے کون ہے تو خدا فرماتا ہے فاطمہ ہے، اس کا شوہر ہے، اور اس کا باپ ہے، اس کے بیٹے ہیں۔ اللہ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ چادر کے نیچے رسول ہے، رسول کی بیٹی ہے، رسول کے داماد ہیں، رسول کے نواسے ہیں، لیکن اللہ نے اس طریقے سے نہیں پہچانوایا ہے۔ حالانکہ قاعدہ ہے کہ جو زیادہ مشہور ہو اسی کے ذریعے سے پہچانوایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ مجھے سب جانتے ہیں، میرا بیٹا آ جائے، آپ پوچھیں گے کون ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ ہمارے ذریعے سے پہچانوایا جائے گا۔ تو جو عوام میں مشہور ہوتا ہے اسی کے ذریعے سے پہچانوایا جاتا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ پالنے والے تمہیں پہچانوایا تھا تو رسول کے ذریعے سے، لیکن نہیں فاطمہ کے ذریعے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر رسول کے ذریعے سے پہچانوایا جاتا تو رسول کی اکلوتی بیٹی ایک ہے، فاطمہ، لیکن تاریخ میں کچھ اور بیٹیوں کے نام دیے گئے ہیں، حالانکہ وہ رسول کی بیٹیاں نہیں تھیں، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بہن کی بیٹیاں تھیں، مگر چونکہ عرب کا دستور تھا کہ اگر کوئی کسی کی پرورش کرتا تھا تو اس کو بھی اس کا باپ کا درجہ دیا جاتا تھا، تو تاریخ میں لکھ دیا گیا کہ فلاں فلاں جو ہے رسول کی بیٹیاں ہیں۔ تو اگر اللہ یہ پہچانواتا کہ رسول ہے، رسول کی بیٹی ہے، رسول کے داماد ہے، نواسے ہیں، تو حضور جتنی بیٹیاں تھیں سب اہل بیت میں آتی، جتنے داماد تھے سب اہل بیت میں آتے، جتنے ناتی نواسے تھے سب اہل بیت میں آ جاتے، لیکن قدرت نے کہا کہ میں ایسے پہچانواؤں گا
کہ کوئی غیر اہل بیت میں آنے نہ پائے اور اہل بیت کی کوئی فرد باہر جانے نہ پائے. صلوات تو اب پتہ چلا کہ اہل بیت کون ہے. یہ جو چادر کے نیچے ہے یہ اہل بیت ہے. اس کے بعد جناب ام سلمہ رسول کی وہ آئی. آنے کے بعد چادر کا گوشہ اٹھایا اور کہا کہ کیا میں بھی آ جاؤں؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ تم نیک بیوی ہو، خیر کے اوپر ہو، لیکن اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو جس بیوی کو رسول نیکی کی خیر کی سند دے رہے ہیں مگر وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی، تو پھر اور دوسری بیویاں اہل بیت میں کیا شامل ہوگی؟ صلوات بھیج دیں. اور اب جب سب جمع ہو گئے تو رسول اسلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، پہلے والے تو گواہ رہنا کہ یہ ہمارے اہل بیت ہے. جو چادر کے نیچے ہے یہ ہمارے اہل بیت ہے. یا رسول اللہ، کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ آپ کے اہل بیت ہے؟ پھر کیوں آپ گواہ بنا رہے ہیں کہ یہ ہمارے اہل بیت ہے؟ حضور رسول اسلام کی نظر گزشتہ پچھلی تاریخ کے اوپر تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جناب نوح کا بیٹا جب نوح نے کشتی تیار کی بلا رہے تھے آ جاؤ بیٹا، نہیں آیا. اور اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ میں تمہارے اہل کو بچا لوں گا. جناب نوح سے وعدہ تھا اللہ کا تمہارے اہل کو بچا لوں گا. اب جناب نوح بیٹے کو بلا رہے ہیں کہ آجا کشتی میں. آج کوئی بچائے گا نہیں سوائے کشتی کے. اس نوکا میں جو آئے گا وہی بچے گا. بیٹا نہیں آیا. بیٹے نے کہا کہ نہیں ہم اس میں نہیں، ہم پہاڑ کے اوپر چلے جائیں گے. وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور پانی جو ہے وہ بڑھتا رہا یہاں تک کہ پہاڑ کے اوپر پانی پہنچ گیا. اس کے گھٹنے تک پانی آیا، پھر گھٹنے تک آیا، پھر کمر تک آیا، پھر گلے تک آیا. اور اس کے بعد اب نوبت یہ پہنچی ہے کہ بیٹا جو ہے پانی میں ڈوبنے لگا. اللہ کا وعدہ ہے جو اس کے اوپر سوار ہوگا وہی بچے گا اور کوئی بچے گا نہیں. تو کیا ہوا؟ جب وہ ڈوبنے لگا تو جناب نوح نے اللہ سے فرمایا کہ پالنے والے تیرا وعدہ تھا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا. تو اللہ نے کیا جواب دیا جناب نوح کو؟ لیسا من اہلک، تمہارے اہل میں سے یہ نہیں ہے. یعنی بیٹا ہے، بیٹے سے منع نہیں کیا لیکن اہل سے منع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تمہارا کہنا نہیں مانا. تو اب رسول فرماتے ہیں پالنے والے یہ ہمارے اہل بیت ہیں. یعنی اگر ان اہل بیت میں کسی نے کوئی غلطی کی ہوگی تو جیسے نوح کے بیٹے کے لیے لفظ آ گیا تھا ویسے ان کے لیے بھی آئے گا. لیکن چونکہ یہ سب معصوم تھے ان سے کوئی غلطی خطا ہو نہیں سکتی. صلوات اب سمجھ گئے کہ اہل بیت کون؟ یہ اہل بیت ہیں جن کو رسول السلام نے امت کے درمیان میں چھوڑا ہے. قرآن کو بھی پکڑو اور اہل بیت کو بھی پکڑو. دونوں کو اگر رکھو گے تو تم گمراہی سے بچ جاؤ گے، تم کو نجات مل جائے گی اور حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو. حوض کوثر کیا ہے؟ پانی ایک حوض ہے، اس کے ساقی علی میں بھی طالب ہوں گے. ہر چاہنے والے کو پلائیں گے. لیکن جس نے دشمنی رکھی ہے
وہ پیاسا تڑپتا رہے گا۔ آپ یہ بتائیے کہ محرم کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ ہر جگہ لوگ ماتم کر رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سال کا پہلا دن ہے، اور رو کے ان لوگوں نے اپنے لیے منحوس بنا دیا۔ کیا سمجھے؟ سال کا پہلا دن رونے سے منحوس ہو جاتا ہے تو سارے سال جو ہے نحوست رہے گی۔ لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، میں کہوں گا کہ یہ بتاؤ کہ سال کا پہلا دن رونے سے منحوس ہو جائے گا تو پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم جب دنیا میں ماں کے پیٹ سے آئے تھے تو روتے ہوئے آئے تھے یا ہنستے ہوئے آئے تھے؟ اگر روتے ہوئے آئے تو تمہاری زندگی منحوس نہیں ہوئی، اور ہمارا امام حسین کے غم میں رونا جو ہے یہ منحوس ہو جائے گا؟ جی نہیں، رونے سے عذاب جو ہے وہ دور ہوتا ہے، عذاب کرتا ہے۔ اور اس حسین کے اوپر رو رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے امام حسین السلام کو کتنے اللہ نے اختیار دیے ہیں؟ میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، بس ختم کروں۔ دو دوست آپس میں بات چیت ہوئی۔ ایک کہنے لگا کہ ہم لوگ دونوں میں سے جو پہلے مر جائے گا تو وہ اس کے اوپر کیا گزری ہے وہ زندہ دوست کو بتائے گا۔ ایک دوست مر گیا، اب زندہ جو دوست ہے وہ انتظار کر رہا ہے، اب آئے۔ کافی زمانہ گزر گیا، ایک دن وہ خواب میں آیا۔ کا وعدہ کب کیا تھا؟ اب آئے ہو۔ کہا میں آزاد ہوتا تو آتا، آج مجھے فرصت ملی ہے میں آیا ہوں۔ کا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے قبرستان میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا، میت آئی، قبر میں دفن ہوئی۔ جب وہ قبر میں دفن ہوئی تو کچھ نورانی ہستیاں آئیں، اور ان میں سے ایک ذات جو تھی وہ عورت کے پاس کھڑے ہو گئے، اور اس عورت سے کہا جو مر گئی تھی کہ تجھے بغیر میری زیارت کے چین نہیں پڑتا تھا، آج میں تیری زیارت کو آیا ہوں۔ یہ نہیں کہا میں اپنی زیارت کرانے آیا ہوں، بلکہ تیری زیارت کو آیا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہستیاں جانے لگی تو انہوں نے، ان بزرگ نے کہا کہ اس قبر کے چاروں طرف 40 گز جتنی بھی میتیں ہیں ان کے اوپر سے عذاب کو ڈالیے۔ اب مجھے فرصت ملی ہے، میں آیا ہوں بتانے کے لیے۔ جس نے خواب دیکھا تھا وہ قبرستان گیا، جانے کے بعد خادم سے پوچھا کل کوئی میت یہاں دفن ہوئی؟ کہا ہاں۔ کہا کس جگہ کی تھی؟ اس نے پتہ بتایا۔ وہ شخص جو ہے ان کے گھر پہ گیا ملنے کے لیے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے یہاں کوئی حادثہ ہو گیا۔ کہا ہاں۔ کہا یہ بتاؤ کہ وہ کرتی کیا تھی؟ کہا یہ سب تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا۔ اور تو میں کچھ نہیں جانتا، اس کے گھر والوں نے کہا، لیکن ہاں اتنا جانتا ہوں کہ اس کو بغیر امام حسین کی زیارت پڑھے ہوئے چین نہیں آتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو امام حسین سے محبت کرتا ہے، زیارت پڑھتا ہے، تو امام حسین سلام اس کتنا اللہ نے اختیار ان کو دیے ہیں کہ جو جی چاہے کرے۔ آج اسی حسین کے اوپر ہم ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں کہ جس کے وارثوں کو ظالم نے رونے نہیں دیا، ماتم کرنے نہیں دیا، بلکہ ہاتھ باندھ دیے کہ ماتم نہ کر سکے۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں کڑی، پیروں میں بیڑی اور گلے میں توق ڈالا، اور اس طریقے سے ان کو اسیر قید کر کے لے جایا۔ بس عزیزان گرامی،
آپ یہ سمجھیے جس وقت امام حسین السلام کی پیدائش ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، تو اس وقت جبریل امین آئے رسول کے پاس اور انہوں نے خبر دی ہے کہ یہ بچہ وہ ہے جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے. جناب رسول خدا رونے لگے اور بچے کو لیے فاطمہ کے پاس گئے. جناب فاطمہ نے پوچھا بابا آپ رو رہے ہیں، خوشی کا مقام ہے. کہا بیٹی کیا بتاؤں، جبریل نے خبر دی ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کیا جائے گا. تو جناب فاطمہ زہرا گھبرا کے پوچھتی ہے کہ بابا یہ واقعہ ہوگا کب؟ کیا اس وقت آپ ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا علی ہوں گے؟ کہا نہیں ہوں گے. حسن ہوں گے؟ کہا نہیں ہوں گے. میں ہوں گی؟ نہیں آپ بھی نہیں ہوں گی. بس یہ سننا تھا کہ مرتبہ جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہے کہ بابا میرا حسین شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، بھوکا پیاسا شہید ہوگا. تو یہ بتائیے میرے حسین کے اوپر روئے گا کون؟ ایک مرتبہ رسول السلام فرماتے ہیں کہ خدا قیامت تک ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا کہ جو کربلا کے بچوں کے اوپر بچے، جوانوں کے اوپر جوان، بوڑھوں کے اوپر بوڑھے، عورتوں کے اوپر عورتیں برابر روتی رہے گی. یہ کیا؟ یہ وہ ہے کہ جن کے حق تھا رونے کا، ان کو رونے نہیں دیا گیا. آج اگر ان کو رو لینے دیا گیا ہوتا تو آج اتنا غم نہیں ہوتا، اتنا ماتم نہیں ہوتا جتنا کہ آج ہو رہا ہے. عزیزان گرامی، میں کیا عرض کروں کہ کربلا میں امام حسین السلام جب بیٹے سے رخصت کے لیے گئے ہیں تو فرمایا بیٹا قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے دوستوں کو، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا. میں کہوں گا کہ مولا اس عالم غربت میں آپ نے اپنے چاہنے والوں کو سلام کہا ہے، لیکن ان عزاداروں کا بھی سلام قبول کیجئے. اون محمد کی کمسنی پہ سلام، جناب قاسم کی نامرادی پہ سلام، علی اکبر کی جوانی پہ سلام، علی اصغر کی کمسنی پہ سلام، اور عباس کی وفا پہ سلام، سید سجاد کی اسیری پہ سلام، اور زینب کی بے ردائی کو پر سلام ہمیشہ ہمیشہ ہوگا. پروردگارہ اس ذکر کو قبول فرمانا، تمام عزادار اور مجلس کے بانی خدا بند عالم ان سب کی حاجتوں کو پورا کرنا. میرے معبود جو بیمار ہیں ان کو شفا دے. پروردگارہ جو حج و زیارت کے مشتاق ان کو حج و زیارت نصیب ہو. ہم کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین ابن علی. ہماری روزی میں برکت عطا فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا. جہاں جہاں بھی عزاداری عزادار ہیں ان سب کی تو حفاظت فرما. پروردگارہ ہم سے جو گناہ ہو گئے ان گناہوں کو معاف فرما. اور یاد رکھیے گا کہ عزا خانہ جہاں ہوتا ہے، جہاں عزادار آتے ہیں وہاں پر فرشتے آتے ہیں اور ائمہ معصومین آتے ہیں. بہت ادب کا مقام ہے. اور رسول السلام فرماتے ہیں کہ کوئی عزادار خدمت کرتا ہے عزاداروں کی، یا انتظام کرتا ہے یا ذکر کرتا ہے، رسول فرماتے ہیں ایسا ہے جیسے عرش کے اوپر 40 مرتبہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ جو ہے اس نے ہماری زیارت کی. یہ ہے فضیلت بنی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ہر مجلس شبیر میں
آتی ہے ماں شبیر کی، کہتی ہے کیا اے مومنو تم سے یہ مار